الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا إمام القبلتين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ اکبر. بعد از حمد و ثنا، عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت اور قادیانیت کی حقیقت حالات حاضرہ کے پیش نظر منتخب کیا گیا، اور یہ بہت زیادہ حساس عقیدہ ہے اور دنیا کفر کی طرف سے اس پر بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں، اور مرزائی اور قادیانی جو اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں اور تمام نبیوں کے گستاخ اور بے ادب ہیں، وہ اپنی گھناؤنی سازشوں کے اندر شب و روز کوشاں ہیں. تو آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اس عقیدے کو اپنی نسلوں تک منتقل کریں، کہ ہمارے بچے
ہماری بچیاں، ہمارے شاگرد، ہمارے تعلق دار لوگ وہ اس عقیدے کے حوالے سے مضبوط ہوں، اور کوئی بڑے سے بڑا لالچ بھی اور خوف بھی انہیں اس عقیدے سے پیچھے نہ ہٹا سکے۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کی اس وقت شاہراہ ہے۔ اگر کوئی اس پہ حملہ کرتا ہے تو پورے اسلام کے اوپر حملہ ہے، اور بڑے بڑے جو عہدوں پہ فائز ہیں، کلیدی عہدے جن کے پاس ہیں، وہ لوگ اکثریت عقیدہ ختم نبوت سے بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ عقیدہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی خاطر کتنے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اگر یہ کوئی چھوٹی موٹی معمولی مسئلہ ہوتا تو 1200 اصحاب رسول یمامہ کے مقام پہ اپنی جانیں قربان نہ کرتے، بلکہ حضور کے دور میں بھی کوئی اتنی بڑی جنگ نہیں ہوئی جس میں 1200 صحابی شہید ہوئے۔ حضور کے دور میں بھی اتنی بڑی جنگ کوئی نہیں ہوئی۔ غزوہ بدر سے لے کر تبوک تک جتنے غزوات ہوئے ہیں، اتنی سخت جنگ اور اتنی قربانیاں کسی میں نہیں ہوئی جتنی کہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے یمامہ کے مقام پہ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس عقیدے کو سیکھیں اور اپنی نسلوں تک یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کو منتقل کریں، تاکہ ہماری نسلیں بھی ان جو گھٹیا قسم کے جو عقائد اور جو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والی آوازیں ہیں وہ ان کا شکار نہ ہو سکے۔ وہ خصوصاً جو متاثر کر رہے ہیں یا حملہ کر رہے ہیں وہ ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں کے جو طالب علم ہیں، ان کو دین سے ہٹانے کی بہت زیادہ کوششیں جاری ہیں۔ تو گھر کے اندر تربیت کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بچے کو اسکول بھیج دیا تو ہم بری و ذمہ ہے، ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں۔ یہ نہ سمجھے ہمارا بچہ یا بچی اب مدرسے چلی گئی تو اب بے فکر ہے، نہیں، خود بھی تربیت کی کوشش کریں۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت، اس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اس میں کسی قسم کا ذرہ بھی اختلاف نہیں ہے۔ 1450 سال سے آج تک جتنے بھی مسلک اور ہیں اہل اس کے اندر، اسلام کے اندر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، یہ سب کے سب عقیدہ ختم نبوت پہ متفق ہے۔ یعنی یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، جس طرح توحید کا عقیدہ اجماعی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اسی طرح حضور کے آخری نبی ہونے میں بھی کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ یعنی جتنا ضروری عقیدہ توحید ہے اتنا ہی ضروری عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یعنی ختم نبوت کے عقیدے سے کیا مراد ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور کوئی اس کی پیروی کرے، اس کو مانے، تو وہ دعویٰ کرنے والا بھی اور جو اس کی پیروی کرے اس کو مانے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی اس سے دلیل مانگے تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اس سے دلیل مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔
اس کے جھوٹا ہونے میں شک ہی نہیں ہے، تو پھر دلیل کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ وہ دلیل بھی مانگنے کی ضرورت نہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ شخص کافر، مرتد اور اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے دور میں بھی کسی نے دعویٰ کیا تھا نبی ہونے کا، تو آپ نے اس وقت یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ اگر کوئی اس سے دلیل بھی مانگے گا نا تو وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت پیارا فتویٰ انہوں نے دیا، کیونکہ جو سادہ بندے ہیں ان کو وہ دلیل مانگے گا کوئی اس سے، تو وہ کوئی ایسی دلیل دے دیتا ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید یہ صحیح دلیل دے رہا ہے۔ دلیلیں تو شیطان کے پاس بھی بڑی ہیں۔ شیطان نے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جب آخری وقت آیا تو اس نے کہا تھا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا کوئی دلیل دو، تو امام فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے کی، لیکن شیطان نے ساری دلیلیں رد کر دیں۔ یعنی اتنا علم شیطان کے پاس بھی ہے کہ وہ عام لوگوں کو بڑی جلدی اپنے جال میں پھنسا لیتا، اور یہ مرزئی بھی بہت جلدی لوگوں کو لالچ دے کر یا میٹھی باتیں سنا کر یا کوئی نہ کوئی ویزا وغیرہ اس طرح کے چیزوں میں پھنسا کر وہ اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بندے کی تربیت صحیح ہوئی ہو گھر سے یا کسی استاد سے، کسی مرشد کامل سے، تو پھر وہ بندہ ان کے جال میں نہیں آتا۔ تو اس لیے ان سے دلیل بھی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کو بڑے واضح کلمات کے ساتھ بیان فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ کریم نے حضور کو خاتم النبیین کہا ہے۔ پڑھنا آتا ہے نا خاتم النبیین، یہ بھی سیکھ لیں، ہو سکتا ہے وزیر اعظم کا حلف آپ کو اٹھانا پڑ جائے، پھر یہ نہ ہو کہ خاتم النبیین ہی نہ پڑھنا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں۔ تو خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ، کیونکہ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ ہر بندہ محقق ہے، وہ اپنی تحقیق کر رہا ہے۔ وہ ایک مرزا آتا ہے جیل میں، وہ کہتا ہے خاتم النبیین معنی اس کا آخری نبی ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے سب نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ترجمہ ہم کسی عالم سے پوچھتے ہی نہیں، ہم اس کا معنی ہی اس نبی سے پوچھتے ہیں جس کے دل پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ آپ چھوڑیں، تفسیر کسی کی بات ہی نہ کریں، میں کسی تفسیر کی بات نہیں کرتا کہ فلاں محقق نے اس کا ترجمہ، مفسر نے اس کا معنی آخری نبی کیا ہے۔ میں اس آقا کی زبان مبارک سے آپ کو آخری نبی دکھا دیتا ہوں جس آقا کے دل پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو قرآن کی جو تفسیر حضور فرما دیں، پھر کسی عالم اور مفتی کی تفسیر اس کے سامنے نہیں چلے گی، کیونکہ قرآن اترا ہی سرکار پہ ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو حضور سے بڑھ کے کون سمجھ سکتا ہے؟ تو قرآن کی جو تفسیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی ہے، آپ اس تفسیر میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کر دیتا ہوں، تو پھر آپ کو کسی اور جگہ گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور ہے بھی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، وہی لفظ استعمال کیے انا خاتم النبیین، لیکن حضور کے غیب جاننے پہ قربان جائیں، سرکار نے یہاں پہ بات ختم نہیں کی کہ میں خاتم النبیین ہوں،
حضور کو پتا تھا کہ بعد میں کئی بدبخت آئیں گے جو اس کا مطلب غلط کرنے کی کوشش کریں گے، فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ حضور اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لو جی جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور نے تو واضح کر دیا معنی۔ تو اب کسی مرزے، کسی جناب مفسر، کسی خود ساختہ سکالر، کسی دانشور سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کا معنی خود تاجدار ختم نبوت نے بیان فرما دیا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ جو لا نبی بعدی ہے نا، یہ بھی عربی گرامر کے حساب سے نا اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ لا نبی بعدی کا معنی ہے کوئی نبی نہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں لا نفی جنس، کہ کسی شے کی سرے سے نفی کر دینا، کہ کسی قسم کا کوئی نبی میرے بعد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ پورا نبی نہیں مرزا، تشریعی نبی ہے، تشریعی نبی، امتی نبی ہے، یعنی ہے حضور کا ہی امتی لیکن ہے نبی۔ تو حضور نے نفی کر دی، فرمایا لا نبی بعدی، کسی قسم کا کوئی نبی میرے بعد نہیں ہے۔ جس طرح ہے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو کوئی کہے جی میں اصل معبود تو نہیں ہوں لیکن میں کچھ معبود ہوں، میں تھوڑا معبود ہوں۔ تو اللہ کے کلام نے لا الہ کہہ کے نفی سب کی کر دی کہ کسی قسم کا معبود اور نہیں ہے، صرف ایک ہی ذات ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح ہے لا نبی بعدی کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کسی قسم کا نبی، ہاں جعلی ہو سکتے ہیں، کیوں جی جعلی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، جو خود ساختہ خود نبی بنا، بنوٹی نبی۔ جعلی تو ہر چیز مارکیٹ میں مل جاتی ہے، اصل چیز کے ساتھ ساتھ جعلی چیزیں بھی بنی، جعلی نوٹ نہیں مل جاتے۔ اب مجھے ایک محفل میں اس نے 5000 روپے کا نوٹ جعلی مل گیا، وہ تو پمپ پہ میں نے دیا جب پٹرول ڈلوانے کے لیے، تو وہ جاننے والا تھا پمپ والا، وہ کہنے لگا علامہ صاحب یہ نوٹ کہاں سے آپ نے لے لیا ہے، یہ تو جعلی ہے۔ میں نے کہا یہ ہدیہ ملا ہے محفل سے۔ تو جعلی ہر چیز ہے لیکن اس کی سزا ہے جعل سازی۔ اگر کوئی جعلی نوٹ بناتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، اور اگر کوئی جعلی نبی بنائے تو اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ کہ جو خود ساختہ نبی خود بنائے ہوئے، یہ سرکار نے پہلے ہی بتا دیا، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ سَيَكُونُ بَعْدِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي أَوْ كَمَا قَالَ۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، 30 بندے آئیں گے۔ حضور نے دیکھو پہلے ہی اپنی امت کی رہنمائی فرما دی، فرمایا وہ ہوں گے کذابون دجالون۔ کذاب ہوتا ہے بہت بڑا جھوٹا، ایک ہوتا ہے تھوڑے بہت جھوٹ بولنے والا کاذب۔ کذاب حضور نے لفظ استعمال فرمایا کہ وہ بہت بڑے جھوٹے ہوں گے۔ دجالون بہت بڑے فراڈیے اور فریبی ہوں گے، وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن فرمایا ان کے جھانسے میں نہ آنا، ان کے جال میں نہ پسنا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ یہ تو حضور نے خود امت کی رہنمائی فرما دی ہے کہ کہیں میرا کوئی امتی، سادہ امتی پھنس نہ جائے، کہیں میرے کسی امتی کو کوئی برگلا نہ لے کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو فرمایا 30 آئیں گے لیکن وہ سارے جھوٹے ہوں گے، دجال کذاب ہوں گے، پرلے درجے کے بدبخت ہوں گے، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ تمہیں عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ نے خود سکھا دیا ہے، عقیدہ ختم نبوت آقا نے خود سکھا دیا۔ اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، اور حضور آخری نبی ہیں۔
وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اگر کوئی کہے جی کیوں آخری نبی ہیں تو اللہ نے ساتھ بتا دیا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تمہیں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں، اللہ سب کچھ خود جاننے والا ہے۔ کہ اور کیوں نہیں نبی آنا؟ فرمایا اللہ کو پتہ ہے کہ نبی دی ہن لوڑ ہے یا کوئی نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ اب نبی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جب پہلے ضرورت تھی تو نبی آتے رہے، لیکن اب ہم نے بھیجا ہی وہ ہے، اب ہم نے بھیجا ہی وہ ہے کہ جس کے آنے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات، پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، اور قیامت تک اب سکہ چلے گا مصطفیٰ کی نبوت کا۔ اب نہ کلمہ بدلے گا، نہ قرآن بدلے گا، نہ نبی بدلے گا، نہ دین بدلے گا، نہ شریعت بدلے گی۔ اب اسلام ہی مذہب ہے، دین ہے۔ اب قیامت تک قرآن ہی کتاب ہے، اب قیامت تک مصطفیٰ کی ہی نبوت ہے، اب قیامت تک مصطفیٰ کی ہی شریعت ہے، اب کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تمہیں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانا تھا وہ سجا دیا ہے، جسے آخری نبی ہم نے بنانا تھا اسے بنا دیا ہے، اب تمہیں عقل کے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اور مثال دے کے بیان فرمایا۔ مثال کیا دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، ایک مکان بنایا اور اسے بڑا ہی خوبصورت بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اسے بڑا حسین بنایا، بڑا جمیل بنایا، الا موضع لبنۃ من زاویہ، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ اس کو دیکھنے لگے، ارد گرد چکر لگانے لگے اور کہنے لگے کہ ہلا وضعت ہذہ اللبنہ، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ یعنی سارا مکان تو بڑا اچھا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ دیکھنے لگے اور ساتھ کہنے لگے یار یہ جگہ خالی ہے۔ فرمایا اللہ نے نبوت کا جو محل بنایا تھا نا، اس میں جو اینٹیں لگائیں، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، فرمایا انا اللبنہ، وہ آخری اینٹ جو رہ گئی تھی اللہ نے وہ میں محمد کو بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَنَا اللَّبِنَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ اللہ نے نبوت کا محل مکمل کر دیا ہے، اب کسی اور نئی اینٹ لگانے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ کیسی مثال دے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا کہ مسئلہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ بالکل واضح ہو جائے کہ حضور اس محل کی آخری اینٹ ہے، اب وہاں پہ کسی اینٹ کی گنجائش باقی نہیں ہے، اب کسی اینٹ لگنے کا محل وہاں پہ موجود نہیں ہے، اب خاتم النبیین بن کے اللہ نے بنا کے اپنے مصطفیٰ کو کائنات میں بھیج دیا ہے۔ تو حضور آخری نبی بن کے اس کائنات میں تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے نا تبوک کے موقع پر، جنگ تبوک میں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے اپنا قائم مقام حضرت مولا علی شیر خدا کو بنایا۔ جب آپ سرکار نکلے تو حضرت مولا علی پاک چونکہ جنگیں لڑنے والے تھے اور تلوار کے بڑے ماہر تھے، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے جاتے، میں بھی کوئی 4 وار کرتا، میں بھی اپنی جرت اور بہادری کے وار دکھاتا وہاں پہ مظاہرے، اور میں اسلام کے لیے جنگ کرتا۔ تو جو جنگ لڑنے کے ہونا ماہر، ان کو پیچھے چھوڑنا
یہ انہیں اچھا نہیں لگا، لیکن حضور کی نگاہ نبوت بھی دیکھ رہی تھی تبوک میں جنگ ہونی نہیں، اور جنگ ہوئی نہیں، ویسے ہی مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو حضور بھی دیکھ رہے تھے جنگ تو ہونی نہیں تبوک میں، تو علی کو لجا کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم میرے بعد قائم مقام بنو یہاں مدینہ میں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، فرمایا اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا تعلق میرے ساتھ وہ بن جائے جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو حضرت موسیٰ سے تعلق تھا نا، تمہارا میرے ساتھ وہ تعلق بن جائے کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو پیچھے اپنا خلیفہ بنا کر کسے گئے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تم میرے ساتھ تمہارا وہ تعلق ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، کہ وہ کوہ طور پہ گئے تو حضرت ہارون کو نگران بنایا، میں تبوک میں جا رہا ہوں تمہیں اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں، لیکن یہاں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی کیا تھے؟ نبی تھے۔ تو ساتھ ہی حضور نے واضح فرما دیا، فرمایا الا انہ لیس بعدی نبی، فرمایا تمہارا میرے ساتھ تعلق تو وہ ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ سے ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ الا انہ لیس بعدی نبی، حضور نے فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اگر اللہ نے صدیق اکبر کو، حضرت فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو نبوت نہیں دی تو پھر یک چشم گل کو نبوت کیسے دے دی؟ کیوں جی؟ جو یک چشم گل تھا اور جاہل مطلق تھا اسے کیسے نبوت مل گئی؟ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، لیکن حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ یہ تو اس پر سینکڑوں احادیث موجود ہیں، سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں اور درجنوں قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ اللہ نے حضور کو آخری نبی بنایا ہے۔ اور ایک آیت اور میں حوالہ دے دیتا ہوں سورۃ المائدہ کی، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پہ اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے ہم نے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا ہے۔ تو یہ آیت اتری صرف حضور کی ذات کے لیے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ یہ آیت جو تمہارے قرآن میں اتری ہے نا، اگر ہماری تورات میں اترتی نا تو ہم اس دن عید مناتے، جشن مناتے۔ اگر یہ آیت ہماری تورات میں آ جاتی کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، آج نعمت پوری کر دی، آج دین اسلام مکمل ہو گیا، تو یہودی نے کہا ہم اس دن عید مناتے، جشن مناتے۔ یہ آیت پہلے کسی نبی کو اللہ نے نہیں دی، تو پہلے نبی کو اللہ دیتا کیوں؟ کیونکہ پہلے کوئی خاتم النبیین تھا ہی نہیں، جس کے سر پہ خاتم النبیین کا صحرا اللہ نے سجانا تھا، اسی کو اللہ نے یہ آیت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ جس دن یہ آیت اتری اور جس وقت آیت اتری، فرمایا حضور میدان عرفات میں کھڑے تھے، حج کا موقع تھا، اور وہاں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور جمعے کا دن تھا، فرمایا پہلے ہی مسلمانوں کی 2 عیدیں تھی، ہمیں اور بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دن ویسے ہی عید تھی، 9 ذوالحج تھا اور جمعے کا دن تھا۔ تو فرمایا کہ آج ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اور اعلیٰ حضرت بولے آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، ہے تھوڑا سا مشکل ہے، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم
والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر پہ ہوئی مہر کے اکملت لکم، آخر پہ ہوئی مہر کے اکملت لکم، آخر پہ اللہ نے مہر لگائی کہ اب ہم نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اور ایک سادہ سی مثال آپ کو دے دوں، سادہ سی مثال کہ رات ہونا اندھیرا ہو تو چراغ جلائے جاتے ہیں، دن کے وقت چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلے اللہ نے چراغ جلائے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک چراغ جلتے رہے، نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، لیکن جب دن چڑھ گیا اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے کائنات میں بھیج دیا ہے، تو جب سورج چڑھ جائے تو اس وقت چراغ جلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کریم نے مصطفیٰ کو سراج منیر بنا کے جب بھیجا تو اب کسی چراغ کی ضرورت باقی نہیں رہی، اب دن چڑھ گیا، اللہ نے سراج منیر بنا کر مصطفیٰ کو بھیجا اور ختم نبوت کا تاج سر پہ پہنا کے کائنات کو بتا دیا اب کسی اور کا انتظار نہ کرنا، بلکہ جس کا انتظار پہلے کرتے رہے وہ آخری نبی آ گیا، اب کسی اور کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ نے آخری نبی بنا کر مصطفیٰ کو بھیج دیا ہے۔ اور حضور کے دور میں ہی ایک مسیلمہ تھا، مسیلمہ، اس نے دعوی نبوت کیا تھا، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، اور جس کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان فرمایا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے نا تو آپ نے اعلان جہاد فرمایا، اور اس کے ساتھ بہت لوگ تھے، اور اتنی بڑی جنگ ہوئی کہ جو حضور کے دور میں بھی اتنی کوئی جنگ نہیں ہوئی، بہت سارے لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے 2 حملے جو ہوئے ان میں وہ کمانڈر کامیاب نہیں ہوئے، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو بھیجا، اور خالد بن ولید کون ہے؟ حضور نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، خالد جو ہے یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کو اس وقت سرکار علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا، اور حضور کے دور میں بھی سرکار نے اسے خط لکھا تھا، اس نے کہا تھا میں نبی ہوں، تو حضور نے اسے خط لکھا کہ تم اپنے جھوٹے دعوے سے باز آ جاؤ، میں آخری نبی ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو حضور نے جب خط لکھا نا تو فرمایا کہ کون ہے جو خط لے کے جائے گا، اسے خط دینے کون جائے گا؟ اب یہ سیدھی موت تھی کہ جب اس کے پاس خط لے کے جانا ہے وہ زندہ تو نہیں چھوڑے گا۔ ایک صحابی تھے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے غریب صحابی تھے، بازاروں میں نا کھجوریں بیچا کرتے تھے، بہت غریب تھے، کمزور سے تھے۔ حضور نے وہ کھڑے ہو گئے فوراً، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ سعادت عطا فرمائیں میں آپ کی ختم نبوت کا پیغام لے کے جاتا۔ تو جس کو یہ نصیب جس کے ہوں، اللہ جسے سعادت عطا فرمائے اسی کو ملتی ہے۔ تو سرکار نے اسے خط دے دیا، وہ لے کر چلا گیا۔ اختصار سے عرض کر دیتا ہوں، جب اس کے دربار میں پہنچا نا تو اس نے کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا حبیب بن زید ہوں، مصطفیٰ نے بھیجا ہے، یہ خط پڑھو۔ جب خط اس نے اپنے کسی خادم سے پڑھایا تو اس میں حضور کے آخری نبی ہونے کا لکھا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، اور اس میں حضور نے جو اس کے لیے لفظ بولے تھے فرمایا تھا مسیلمہ الکذاب، تو جھوٹا ہے اور اپنے اس دعوے سے باز آ جا۔ اس نے خط چھوڑا، اس نے حضرت حبیب بن زید سے کہنے لگا تم بتاؤ تم مجھے نبی مانتے ہو؟ تم بتاؤ مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں سنتا ہی نہیں، فرمایا میں سنتا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا اب سنتے ہو؟ فرمایا ہم صرف یار کی بات ہی سنتے ہیں۔ فرمایا ہم نے مصطفیٰ کو نبی مانا ہے اور آخری نبی مانا ہے،
اب تیرے جیسے کسی جھوٹے اور کاذب کو، کذاب کو ہم نبی نہیں مان سکتے۔ اس نے کہا کہ مجھے نبی مانو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وفا کا وعدہ کسی اور سے کریں اور تیرے ڈر سے ہم تیرا کلمہ پڑھ لیں، تجھے نبی مان لیں۔ اس نے جلاد کو بلایا، حکومت وہاں اس کی تھی، فوج اس کی تھی، پولیس اس کی تھی، اس نے بلایا جلاد کو۔ اس نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو، جب ہاتھ کٹے گا تو یہ خود ہی مان جائے گا۔ جب ہاتھ کے اوپر تلوار ماری اور ہاتھ کاٹا گیا نا، خون نکلا، تو اس نے کہا اب بتاؤ میں نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں سنتا۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں؟ فرمایا ہاں، حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے۔ اس نے کہا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو۔ دوسرے ہاتھ پہ تلوار ماری، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اس نے کہا اب بتاؤ؟ فرمایا میری بات وہی ہے جو پہلے تھی، یہ تلوار سے نہ ڈراؤ، یہ ہاتھ کاٹنے سے مجھے نہ ڈراؤ، مجھے موت سے مت ڈراؤ۔ ہم مصطفیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں، اگر تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا نا، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی کہے گا لا نبی آبادی، کہ حضور کی ذات کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اس نے کہا پاؤں بھی کاٹو، پاؤں بھی کاٹ دیے، دونوں پاؤں ایک ایک کر کے کاٹ دیے، لیکن آپ نے پھر بھی اس کو نبی نہیں مانا۔ بالآخر گردن پہ تلوار رکھی گئی اور آپ کی گردن کو کاٹ دیا گیا، لیکن حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک یہی کہتے رہے کہ تو جھوٹا ہے، محمد عربی سچے نبی ہے۔ یہ اللہ یا رسول زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ۔ تو سرکار کے آخری نبی ہونے پر امت کا اتفاق ہے۔ 1200 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے اور ان میں سے تقریباً 600 علماء صحابہ تھے، یعنی جو قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کے عالم بھی تھے، قرآن کو سمجھنے والے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، انہوں نے کہا حضور جو علماء صحابہ ہیں، جو حافظ قرآن صحابہ ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں۔ 600 عالم اور حافظ قرآن یہ عقیدہ ختم نبوت پہ قربان ہوا ہے۔ اگر معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر قرآن کدھر جائے گا؟ حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، لیکن اس کے لیے سبب کیا بنے گا؟ ہم قرآن کو محفوظ کر لیں، لیکن حضرت ابو بکر کہنے لگے نہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا جو حضور نے نہیں کیا۔ سرکار نے قرآن ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں کیا تو میں کیسے کر دوں؟ لیکن حضرت عمر بار بار کہتے رہے، بار بار اصرار کرتے رہے، اور حضور نے فرمایا نا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث کون ہوتا ہے؟ محدث جس کی زبان سے فرشتے کلام کرتے ہیں، اور حضور نے فرمایا میری امت کے اندر ایک محدث ہے تو وہ عمر ہے جس کی زبان سے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ عمر محدث ہے اس امت کا۔ تو بار بار کہتے رہے کہ ابو بکر صدیق امیر المومنین قرآن جمع کروائیں، اسے ایک کتاب کی صورت میں اکٹھا کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو قرآن ڈھونڈنا پڑے، حفاظ قرآن شہید ہو رہے ہیں، عالم صحابہ دنیا سے جا رہے ہیں، ابھی جمع کر لیں۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حتی شرح اللہ صدر ابی بکر، یہاں تک کہ اللہ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا اور آپ نے حکم دیا، کمیٹی بنائی کہ قرآن جمع کرو اور ایک کتاب کی صورت میں اس کو بناؤ۔ تو یہ جناب صدیق اکبر نے اس وجہ سے قرآن اکٹھا کروایا ہے۔ اور دیکھو یہ احسان ہے صدیق اکبر کا بھی امت پر کہ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا بھی دفاع کیا اور انہوں نے قرآن بھی جمع کروا دیا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ کیوں اس سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کون سا کوئی بڑا عقیدہ ہے؟ نہیں، جناب صدیق اکبر نے فرمایا جانیں قربان ہو جائیں گی۔ یہاں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، غزوہ بدر کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے جانیں قربان کی جنگ یمامہ کے اندر،
किस लिए? हजूर की ख़त्म नबूवत पे पहरा देने के लिए। अच्छा, ये भी मैं बात आपको अर्ज़ करता जाऊं कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं, इसको वो भी मानते थे। जो मुसैलमा कज़्ज़ाब था ना, वो कहता था कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं, हजूर की नबूवत का इनकार नहीं उन्होंने किया था। जिस तरह हमारे लोग भूल जाते हैं, वो कहते हैं जी मिर्ज़ई भी यही कलमा पढ़ते हैं, कलमा तो यही पढ़ते हैं। वो कहते हैं जी हम कुरान को भी मानते हैं, हम हदीस को भी मानते हैं, हम जनाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। तो जो मुसैलमा कज़्ज़ाब था वो भी हजूर को नबी मानता था, लेकिन वो कहता था वो भी नबी हैं, मैं भी नबी हूँ। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ये नहीं हो सकता, हजूर आखिरी नबी हैं। तू अगर हजूर को आखिरी नबी माने तो फिर मुसलमान है, अगर आखिरी नहीं मानता तो फिर तू हजूर को मानता भी रहे तो तू मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान वो है जो हजूर को आखिरी नबी मानता है। तो ये मिर्ज़ाई जो हैं, ये मिर्ज़ा कादियानी, जिन लोगों ने हजूर के बाद नबी होने का दावा किया, उनमें से ख़तरनाक तरीन बंदा जो हिंदुस्तान में, जिसके अंदर बर्रे सगीर के अंदर जिसने नबी होने का दावा किया, वो मिर्ज़ा कादियानी है। नाम तो उसका गुलाम अहमद था। वो कहता है कि ये जो कुरान पाक में अल्लाह ने मोहम्मद और अहमद का जिक्र फरमाया ना, तवज्जो फरमाएं कि जो कुरान में मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, वो कहता है इससे मुराद मैं हूँ। वो कहता है ये मेरे बारे में है, मैं मोहम्मद और अहमद हूँ, ये मेरी शान में आयतें उतरी हैं। वो कहता है कुरान पे इतना बड़ा हमला, कुरान के अंदर इतनी बड़ी तहरीफ, और वो कहता है इन्ना अनज़लनाहु करीबन मिनल कादियान। कुरान में भी कोई ऐसी आयत है? इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र तो है, क्या कुरान में कोई ऐसी आयत है कि इन्ना अनज़लनाहु करीबन मिनल कादियान, क्या हमने कुरान कादियान के पास नाज़िल किया है? उसने कहा ये भी एक आयत है, मुझ पे उतरी है। उसने कहा कि अल्लाह फरमाता है इन्ना अनज़लनाहु करीबन मिनल कादियान, कि हमने कुरान को कादियान में नाज़िल किया है। इतना बड़ा हमला कुरान के ऊपर। और ये 1974 के अंदर, किस सन में? 1974 के अंदर ये जो तहरीक चली कि मिर्ज़इयों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, और उन उलमा की कब्रों पे अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया और हुजूर की ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया। उनमें सरे फहरिस्त जो हस्ती थी वो हज़रत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती थी। ये मिर्ज़इयों के दो ग्रुप हैं, एक लाहौरी ग्रुप है, वो मिर्ज़े को नबी नहीं मानते, वो उसको मुजद्दिद मानते हैं, उसको अपना पेशवा मानते हैं। तो वो आए हज़रत शाह अहमद नूरानी के पास, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, हमारा नाम निकलवा दें, हमें काफिर ना करार दिलवाएं, जो मिर्ज़े को नबी मानते हैं उनको आप काफिर कहलवा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम उसे नबी नहीं मानते। तो उन्होंने फरमाया तुम उसको पेशवा मानते हो, जो मिर्ज़े को मुसलमान समझे वो भी काफिर है, बल्कि जो उसके काफिर होने में शक करे वो बंदा भी काफिर है। उन्होंने कहा पैसे, उस वक़्त कोई काफ़ी बड़ी रकम की उन्होंने ऑफ़र की। उन्होंने कहा जी इतने पैसे ले लें और आप हमारा नाम निकलवा दें। तो शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया वो सुनिए। हमें अपने बुज़ुर्गों पे नाज है। कभी तारीख चलती है तो हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आवाज़ उठाते हैं, कभी जनाब अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी आवाज़ उठाते हैं, और कभी जनाब शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह आवाज़ उठाते हैं। ये उलमा के असम्बलियों में जाने के फ़ायदे हैं। जब भी उलमा असम्बली में गए हैं कोई ना कोई फ़ायदा हुआ, तो हम कहते हैं मौलवियों का सियासत में किड़ा काम। क्यों जी? ये बात बिल्कुल अकल में आने वाली बात नहीं है। तो भाई असल में तो असम्बली में वो लोग होने चाहिए जो कुरान समझते हैं, जो हदीस समझते हैं। जो कुरान को जानते ही नहीं वो क्या वहाँ पे कुरान की बात करेंगे, जो हदीस को जानते ही नहीं वो वहाँ पे हदीस की क्या बात करेंगे। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह 13 दिन बहस हुई हजूर के आखिरी नबी होने पर और मिर्ज़इयों के काफिर होने पर। 13 दिन के बाद भुट्टो ने कहा कि दलाइल से ये बात वाज़े हो गई है कि ये मिर्ज़ई काफिर है और गुस्ताख है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं।
تو انہوں نے لاہوری گروپ والوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہم کچھ پیسے لے لیں، رشوت لے لیں اور ہمارا نام نکلوا دیں، اور پیسوں سے بڑے بڑے لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ یہ لالچ ایک بہت بری چیز ہے، ایمان سے بندہ پھر جاتا ہے۔ لیکن آپ نے جو جواب دیا وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ شاہ احمد خان نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے آنے میں کچھ لیٹ کر دی، فرمایا تسی تھوڑی جی لیٹ کر دیتی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ہمارا سودا پہلے ہو گیا، ہمیں اس سے بھی زیادہ کسی نے دے دیے، ہمیں اس سے بھی زیادہ فائدہ مل گیا۔ انہوں نے کہا کون سا سودا ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا تم دیر سے آئے ہو پیسے لے کر، ہم نے سودا پہلے ہی محمد عربی کی ذات سے کر لیا ہے، ہم نے سودا حضور سے کر لیا ہے۔ اب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خرید نہیں سکتی۔ اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ جو حضور کے غلام ہو وہ اپنے آپ کو بیچا نہیں کرتے۔ فرمایا یہ کروڑوں اربوں روپے نورانی کی قدموں کی ٹھوکر کے نیچے ہیں، ہم نے سودا بازار مصطفیٰ میں کر دیا ہے، ہم نے حضور کے بازار میں سودا کر لیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں پہ اللہ جتنے بھی علماء تھے، اب سب کے نام، یہ میری کتاب ہے اس میں نام لکھے ہوئے ہیں، حضرت شاہ احمد نورانی جنہوں نے قرارداد پیش کی تھی، اور جتنے اسمبلی میں لوگ انہوں نے حمایت کی اور اس بل کو پاس کروایا، ان سب کے اوپر اللہ رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑا، بھٹو صاحب نے کہا تھا نا نورانی صاحب سے کہ نورانی صاحب اگر ہم یہ پاس نہ کریں مرزائیوں کے کافر ہونے کا قانون تو آپ کیا کریں گے؟ تو جواب سنیں، انہوں نے فرمایا یہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے، شاہ احمد نورانی جو ہے نا یہ صدیقی ہیں، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو کافر نہ کہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں وہی کروں گا جو میرے دادے ابو بکر نے کیا تھا۔ فرمایا میں ختم نبوت کے لیے، مصطفیٰ کی ختم رسالت کے لیے میں وہی آواز اٹھاؤں گا جو یمامہ میں میرے دادے ابو بکر نے کیا تھا، ہم جانیں قربان کر دیں گے لیکن مصطفیٰ کی ختم نبوت کے اوپر سودا نہیں کریں گے۔ اور پھر 1984 کے اندر یہ ایک کمی رہ گئی تھی بل کے اندر، کافر تو کہہ دیا گیا کہ یہ لاہوری گروپ، احمدی گروپ سارے کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ایک کمی رہ گئی تھی، وہ کمی یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد بھی کہتے تھے، یعنی شاعر اسلام جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ یہ کام اللہ نے جنرل محمد ضیاء الحق ان کے ذمہ لگایا۔ ضیاء الحق نے یہ بل جو تھا وہ پاس کروایا 1984 کے اندر، 298 بی اور 298 سی یہ بل پاس کروایا کہ جو قادیانی ہیں یہ مسلمانوں کے شاعر استعمال نہیں کر سکتے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، قبروں پہ کلمہ نہیں لکھ سکتے، یہ مرزا کے جو ماننے والے ہیں ان کو صحابہ نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے جو مرزے کے پیروکار ہیں نا پہلے جنمی ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور جو اس کی بیویاں ہیں ان کو امہات المومنین کہتے ہیں، اور جو اس کی اولاد ہے اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ تو یہ پابندی لگائی کہ یہ اپنے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہہ سکتے، یہ اس کی بیویوں کو امہات المومنین نہیں کہہ سکتے، اور اپنے گھر والوں کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے، یہ اذان نہیں دے سکتے، یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو 3 سال اس کو قید دی جائے گی۔ یہ ضیاء الحق نے، مرحوم نے یہ خدمت کی عقیدہ ختم نبوت کی۔ جب یہ بل پاس ہونے لگا تو ایک بہت بڑا سفارشی بن کے ایک سائنسدان آیا، اس نے کہا جی آپ غلط کر رہے ہیں، مرزائیوں کے اوپر پابندی نہ لگائیں۔ بات بڑی خوبصورت ہے، ضیاء الحق چپ کر کے سنتا رہا، جب اس نے بات مکمل کی تو اٹھا، وہ صاحب علم بھی تھا، اگر حکمران صاحب علم ہونا تو اس کا فائدہ پوری امت کو ملتا ہے، اگر کوئی حکمران قرآن سمجھنے والا، حدیث سمجھنے والا ہو تو پوری امت کے لیے نفع بخش ہے۔ وہ اٹھا، الماری سے کتاب اتاری، اس کی کتاب ہے مرزے کی روحانی خزائن، اس کا نام ہے تو وہ گندے خزائن ہی ہیں،
گندگی کا پلندہ ہے لیکن نام اس کا ہے روحانی خزائن۔ وہ کتاب اتاری ضیاء الحق نے، اور اتار کے اس نے صفحہ کھولا، صفحہ کھول کے اس نے کہا یہ دیکھیں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ قرآن کی یہ آیت بھی مجھ پہ اتری ہے، انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے قرآن قادیان کے قریب اتارا ہے۔ فرمایا اب چپ کر کے اٹھ کے چلے جاؤ، جو ہمارے قرآن سے یہ کرے گا ہم اس کے ساتھ یہی کریں گے، جو ہمارے قرآن میں یہ تحریف کرے گا ہم اس کو کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ انہوں نے پھر یہ پابندی جو تھی وہ لگائی، امتناع قادیانیت جو آرڈیننس ہے انہوں نے یہ جاری کیا۔ آج ان قوانین کے اوپر حملہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں بڑے عہدوں پہ جو فائز ہیں کہ یہ سارے عہدے عارضی ہیں، لیکن قبر میں جو سامنا کرنا ہے ہم نے مصطفیٰ کا سامنا کرنا ہے۔ قبر میں حضور نے آنا ہے، قبر میں سرکار کی وجہ سے جو ہے وہ بخشش ہونی ہے، قیامت کے دن بھی سرکار کے صدقے کام بننا ہے۔ آج حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دو۔ جتنی بھی غلطیاں ہو گئی دنیا میں ہمارے کئی گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ کل گنبد خضرا والے آقا حشر کے میدان میں کہیں کہ جیسا بھی تھا میری ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے۔ یہ اور پھر UN کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر مرزائیوں نے واویلا کیا کہ مسلمان ہم سے پاکستان میں ظلم کر رہے ہیں، ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، ہمیں جناب کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ تو اس وقت جنرل ضیاء الحق نے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو نمائندہ منتخب کر کے جنیوا میں بھیجا کہ جائیں آپ ان کو بتائیں کہ یہ مرزائی کیا ہے۔ پھر آپ گئے اور وہاں جا کر ان کو جتنے نمائندے تھے ان کو سارا بتایا کہ یہ مرزائی کیا ہے اور ختم نبوت کیا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ نے وہاں بھی مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، لیکن سیرا ہمیشہ اللہ نے علماء کے سر پہ سجایا ہے۔ اچھے عالم تیار ہوں گے تو وہ حضور کی ختم نبوت پہ اسلام کی عزت کے لیے وہ تحفظ کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ قائم رکھے اور اس کے لیے خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ